بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بخوبی علم ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے اور یہ بڑی ہی فضیلت والا مہینہ ہے، بڑے اعزاز والا مہینہ ہے۔ لغت کے اعتبار سے محرم کا معنی معظم اور معزز کے ہیں، اور کیونکہ یہ مہینہ اعزاز، احترام، عظمت اور فضیلت والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کا نام محرم رکھا ہے۔ یعنی کہ مہینوں کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اللہ کی کتاب میں بھی۔ جس دن اس نے پیدا کیے تھے آسمان اور زمین، ان میں 4 مہینے ہیں احترام والے، یہی ہے سیدھا دین، سوا ان میں ظلم مت کرو اپنے اوپر۔ انسان کو چاہیے اپنے اوپر ظلم نہ کرے۔ اور تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں سال کے 12 مہینے مانے جاتے تھے، اور ان میں سے 4 مہینے بڑی فضیلت والے مہینے تھے، یعنی کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کے مہینے بڑے مبارک اور فضیلت، عظمت، ادب، شرافت، احترام، اعزاز، اکرام اور احترام والے مہینے سمجھے جاتے تھے۔ تمام انبیاء کی شریعتیں اس بات پر متفق ہے کہ ان 4 مہینوں میں ہر عبادت کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اور ان مہینوں میں اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے عیب والا، تو اس کا عذاب، اس کا وبال بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو نیکی بھی زیادہ ملتی ہے، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ کا جو وبال ہے وہ بھی زیادہ پڑے گا۔ امام ابوبکر جساس رحمہ اللہ تعالی احکام القرآن میں فرماتے ہیں، ان متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں کے کاموں سے بچا لے تو سال کے باقی مہینوں میں اس کو ان برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان مہینوں سے فائدہ اٹھانا ایک عظیم فائدہ ہے، کیونکہ قریش والے بھی، یہود اور نصارہ بھی اس مہینوں کی بڑا احترام کرتے، بڑی اس کی فضیلت، بہت احترام اور عزت احترام کے ساتھ رہتے، ان مہینوں میں خون نہ بہاتے، یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ غصہ بھی نہیں کرتے، قتال بھی نہیں کرتے تھے۔ اتنے احترام والے مہینے 4، بہت فضیلت ان مہینوں کی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے معلوم کیا، پوچھا کہ میں رمضان کے علاوہ، یعنی رمضان کے بعد اگر میں روزہ رکھنا چاہوں تو آپ مجھے کون سے مہینے کا حکم دے گے کہ اس مہینے میں روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ انہوں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو وہ محرم کے روزے رکھو، کیونکہ اللہ کا وہ مہینہ ہے جس کے ایک دن میں اللہ نے ایک قوم، یعنی کہ بنی اسرائیل والی قوم کی توبہ قبول کی تھی، اور اسی دن دوسرے لوگوں کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ یہ حدیث شریف ہے۔ ایک آتا ہے، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، اور یہود اور نصارہ اور قریش مکہ اس دن کی فضیلت کے قائل ہیں، وہ اس کو مانتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام بھی اس دن میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور دوسروں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام خود بھی روزہ رکھتے اور دوسروں لوگوں کو بھی حکم دیتے، ان کو ترغیب دیتے، ان کو سمجھاتے کہ اس محرم کے روزے رکھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سمجھا کہ آپ علیہ السلام جس قدر نفلی روزوں میں عاشورہ یعنی کہ محرم کے دن کے روزہ کا اہتمام فرماتے ہیں،
اتنا رمضان کے علاوہ کسی دوسرے نفلی روزوں کا نہیں فرماتے تھے۔ مذکورہ احادیث سے پیش اور نظر آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ محرم کا روزہ رکھنا یہود کی مشابہ سے خالی نہ تھا، کیونکہ یہود اور نصارہ بھی اس مہینے کا روزہ رکھتے، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی رکھتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کی مشابہت بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مشابہت سے بچانا بھی ہے۔ یہود اور نصارہ کی مشابہت سے بچنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کو چھوڑ دینا بھی اس کے فضائل اور برکات سے محرومی کا باعث ہوتا۔ اگر یہ فضیلت والا روزہ تو ہے، اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، روزہ رکھنا بھی ہے۔ تو لہٰذا فقہاء اکرام ان ارشادات کی روشنی میں فرماتے ہیں کہ عاشورہ کا محرم کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیحی خلاف اولیٰ ہے۔ صغیرہ گناہوں کی معافی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشابہت یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگلے سال انشاءاللہ زندگی ہوئی، اگر زندگی ہوئی اگلے سال ہم ایک اور روزہ رکھیں گے۔ یہود ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 روزے رکھیں گے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کا وصال ہو چکا تھا، وہ سال نہیں آ چکا، وہ سال نہیں آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور یاد رکھیے گا، اس مہینے میں محرم کا روزہ رکھنا، عاشورہ کا روزہ رکھنا، اس سے انسان کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ پچھلے سال کے ایک گناہ وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ گناہ کی معافی بہت اچھی نعمت، بہت فضیلت والی بات ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، چھوٹے گناہوں کی تو روزہ رکھنے سے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے کسی کو قتل کر دیا، شراب پی، یا کوئی ایسا فعل جس سے منع فرمایا، اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اور سچی توبہ۔ اور توبہ کی 3 نشانیاں بتلاتے ہیں، تین کام ایسے ہیں وہ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، گزرے ہوئے گناہوں پر افسوس اور شرمندہ ہونا کہ میرے سے وہ گناہ ہو گیا، میرے سے وہ گناہ ہو گیا، اور اس پر شرمندہ بھی ہو، ندامت بھی ہو، اپنے خود کو، اپنے آپ کو اس شرمندگی محسوس ہو کہ میں نے یہ گناہ کیوں کر دیا۔ ایک تو اس کو یہ شرمندہ ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنے گناہ پر شرمندہ بھی ہو، اور دوسرا ہے اس وقت فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ سے الگ ہو جائے، آج کے بعد اس گناہ کو نہیں کروں گا میں، اب جو گناہ ہو گیا توبہ کر لی، آج کے بعد یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، دور ہو جائے اس گناہ سے، پکی توبہ کر لے۔ اور تیسرا یہ ہے آئندہ کے لیے ان گناہوں کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔ ہو گیا تھا، غلطی ہوگی، پکا ارادہ ہے، کچھ بھی ہو جائے میں آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اس لیے انسان سے غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، انسان کا غلطی ہو کر غلطی پہ اڑ جانا بڑی غلطی ہے۔ جو انسان غلطی کو غلطی مان لیتا ہے، اس کے بعد اس کو افسوس، ندامت ہے، شرمندگی ہے، توبہ کرتا ہے، اور آئندہ نہ اس کو دوبارہ نہ پھیرنے کا، چھوڑنے کا عزم کرتا ہے گناہ کو، وہ حقیقی انسان ہے، مخلص انسان ہے۔ جو غلطی کرتا ہے اور اس کو مانتا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ غلطی ہو جانا بڑی بات نہیں، غلطی سے توبہ کرنا بڑی بات ہے، اس غلطی کو مان کر چھوڑ دینا بڑی بات ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں غلطی کو بڑے فخر کے ساتھ بتایا جاتا ہے، بڑے رعب کے ساتھ، لوگ سمجھتے ہیں عزت ہے۔ اللہ کے بندو، عزت نہیں ہے، اس میں حقارت ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اللہ نے اس سے روکا ہے، نبی نے منع فرمایا ہے۔ انسان اس کام کو فخر سے کرتا ہے، ایک ایسی مخلوق ہے اشرف المخلوقات ہو کر اپنے حقیقی خدا کی مخالفت کرتے ہیں، جس کام سے روکا اس کام کو خود کر رہے ہیں، اور فخر کے ساتھ اور ہنس ہنس کر بتاتے ہیں۔ گناہوں کو بتانا، اور یہاں تک کہ اپنے گناہ کو خود بتاتا ہے انسان۔ ایک تو ہونا کسی کو پتہ ہو،
اللہ نے تو اس سے بھی روکا ہے، کسی کا عیب، کسی کا کوئی ایسی بات آپ کو معلوم ہو، اس کا راز آپ کو معلوم ہو، اس سے بھی روکا ہے کہ آپ انسان کسی دوسرے کو نہ بتلائیے، کیونکہ اس کو دکھ ہوگا، اس کو پریشانی ہوگی۔ لیکن یہاں تو انسان اپنے گناہوں کو فخر کے ساتھ بتلاتا ہے، فخر کے ساتھ عزت محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، نبی کے عاشق بنتے ہو، زبان سے اقرار کرتے ہو عاشق رسول ہیں، عمل نہیں بتلا رہا کہ عاشق رسول ہیں۔ شیطان نے صرف 2 الفاظ سکھا دیے ہیں، اس پر آپ زندگی بسر کر رہے ہو۔ دیکھی جائے گی، بہت سے لوگ سے سوال پوچھا جاتا ہے، وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھی جائے گی، آخرت میں دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ او اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، کیا دیکھی جائے گی؟ پتہ چل جائے گا۔ اندھیری رات ہے آگے، بہت مشکل وقت آنے والا ہے۔ اللہ سے توبہ، اللہ سے معافی مانگے، استغفار خوب کریں، اپنی زبانوں کو مشغول رکھیں اللہ کے ذکر میں، اپنے زندگی میں نبی کی زندگی لے آئیں، اپنے عمل پر، اپنے اخلاق پر، اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے کانوں پر، اپنے عمل پر نبی کا عمل ہو، جس شریعت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زبان بننے کا حکم دیا، اپنی زبان کو ویسا بنائیں۔ آنکھوں میں شرم اور حیا ہو، کانوں سے اس بات کو سنیں جس کا حکم، اگر کوئی غیبت کر رہا ہے، جہاں تک حکم ہے کہ آپ وہ غیبت بھی نہ سنیں، اپنے کانوں کو بند کر لیں، وہاں سے چلے جائیں، یا اس کو ٹوک دیں، اس کو روک دیں، غیبت نہ کریں۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ بہت غلط چل رہا ہے، دین کے برخلاف چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف پہنچا رہی ہے یہ امت، جو ہمارے لیے روتے رہے ہیں، دن رات جس کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جس نے اپنی موت کے وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محرم کا مہینہ، اس مہینے میں خوب ادب کے ساتھ، محبت اور شفقت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ سب بھائی اس کا روزہ بھی رکھیں، فضیلت والے روزے ہیں، بڑی فضیلت ہے کہ 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں۔ فجر کی نماز سے سحری کے ٹائم کھانا کھائیں اور شام کے ٹائم روزہ کھل جاتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، 1 سال کے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سب بھائی ارادہ کرتے ہیں نا، سب بھائی اس کی امید رکھتا ہوں، میں بھی امید رکھتا ہوں کہ میں بھی انشاءاللہ روزہ رکھوں گا، آپ سے بھی میں یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ بھی روزہ رکھیں گے۔ صحابہ بھی روزہ رکھتے تھے، نبی کا بھی یہ عمل ہے اور حکم بھی ہے کہ روزہ رکھیں۔ نبی نے تو وہ عمل بتلائیں جو اس کی امت کو فائدہ دے، اور نبی کے ہر عمل میں فائدہ ہے، اور ہر عمل میں فائدہ ہے، کوئی عمل نقصان والا نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے نبی کی عمل پر اپنا عمل رکھے، اپنی زندگی کو نبی کے عمل کے مطابق کرے۔ اور اس مہینے، یہ مہینہ جو چل رہا ہے محرم کا مہینہ، اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی زندگی ہے، اس زندگی کو سنے بھی گا، سیکھے بھی گا، اپنی زندگی اس زندگی پر لے کے آئیے گا۔ وہ حضرت حسین والی زندگی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام والی زندگی ہے، وہی کام کے جو آپ کے نانا نے بتلائے تھے۔ لیکن کچھ طبقہ، کچھ لوگ صرف شہادت کو لے کر ایک وبال کرتے ہیں، 2-3 دن کے لیے اس کے پورا سال غائب ہو جاتے ہیں، پورا سال سو جاتے ہیں، 2 دن نکلتے ہیں کہ ہم عاشق حسین ہیں، ہمیں بہت دکھ ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، نبی کو پریشانی ہوتی تو مسجد میں جاتے، بازار نہیں جاتے تھے۔ اپنے آپ کو مارنا، اپنے شریعت میں تو یہ حکم ہے کسی کو چھوٹی سی بھی تکلیف دینا حرام ہے۔ انسان یہاں خود کو تکلیف دے رہا ہے، زنجیروں کو مارنا، اپنے آپ کو زخم دینا، یہ شریعت ہے؟ کیا یہ شریعت ہے؟ نبی کا تو یہ حکم نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، شہید تو زندہ ہوتا ہے، اور زندہ کا کہاں ماتم ہوتا ہے؟
زندہ کا ماتم نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت ابراہیم، جس 1.5 سال یعنی 18 ماہ اس کی عمر، آپ کی گودی میں، آپ کے ہاتھوں میں وہ فوت ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو تو بہے پر ماتم نہیں کیا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ انت تبکا، جس کا نام عبد الرحمن بن عفان ہے، کہ انت تبکا یا رسول اللہ انت تبکا، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، ہمیں صبر کا حکم دیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، محمد کی زبان سے وہی نکلے گا جو اللہ کا حکم ہے، میں واویلا نہیں کروں گا، میں چیخو پکار نہیں کروں گا، میں منہ ماتھا چھاتی نہیں پیٹوں گا، اللہ کے حکم پر راضی رہوں گا۔ الصبر عند صدمۃ الاولیٰ، سب سے بہترین صبر یہ ہے کہ جب پریشانی آئے تو اس پر صبر کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کی 3 بیٹیاں آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنائیں، آپ کے بیٹوں کا انتقال ہوا، حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا، آپ نے صبر کیا۔ ایک ہوتا ہے غم، پریشانی، تکلیف، افسوس ہوتا ہے، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے جب اپنا کوئی فوت ہوتا ہے، دنیا کو چھوڑتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پیٹنا، شور مچانا، یہ اللہ کے نبی نے ان سے منع فرمایا ہے۔ تو شریعت کو سیکھنا، شریعت کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ وہ شہادت بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہے۔ شہید ہو گئے پر نماز کو نہیں چھوڑا، حق کو نہیں چھوڑا، عورتوں نے اپنا پردہ نہیں چھوڑا اور مردوں نے اپنی نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور آج جو ماحول بنا ہوا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس محرم کی خوب فضیلت اور اس محرم میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، محرم، رجب، ان مہینوں میں ہم خوب اچھے کام اور ادب اور احترام والا، یہاں اس مہینوں کے تو قریش والے، وہ کفار بھی، یہود اور نصارہ بھی خوب ان کی عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ تو ہم تو نبی کی امت ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، نبی کی آخری فضیلت والی امت ہیں، تو ہمیں تو چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ اس کی فضیلت کو سامنے رکھیں، روزہ رکھیں، اچھے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ سب بھائی اس کی امید رکھتا ہوں نا، سب بھائی اس پر عمل، ان باتوں پر عمل، جی ماشاءاللہ، سب باتیں، ہاں جی ماشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے گا بھی، ماشاءاللہ، سب بھائی روزہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔